السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ اشفاق۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم سب بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو پاکستان کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ کافی خوفناک کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور رحم کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سیلاب سے معاملات جو ہیں بڑے خطرناک ہو چکے ہیں۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہوٹل جو گرا ہے نا، یہ جب دوبارہ تعمیر ہوا، کیونکہ 2010 میں بھی یہ ایک بار گر چکا ہے، تب اس کے 100 کمرے ہوا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی تو یہ جو بند اور پشتے ہیں اس کے، ان کو باندھنے کے لیے انہوں نے 30 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، کنکریٹ کے تھے۔ اس سے انہیں لگتا تھا کہ یہ ہوٹل اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ جیسا مرضی سیلاب آ جائے، جیسا مرضی موسم ہو، یہ ہوٹل محفوظ رہے گا۔ لیکن آن کی آن میں دیکھیں ذرا کیسے سارے کا سارا ہوٹل پانی میں بہہ گیا ہے۔ آس پاس اور بھی بڑی جو املاک ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، گھر بار مال مویشی سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا ہے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے، سیلاب کوئی نئے نہیں آئے، یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہمیں صرف ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اس بار اتنے سالہ گرمی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اتنے سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اتنی ریکارڈ برف باری ہوئی ہے، اور یہ اب سیلاب بھی دیکھ لیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 30 سالہ ریکارڈ 2010 کا سیلاب وہ بھی بڑا خطرناک تھا، لیکن ہم سبق سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بندہ پوچھے یہ نئے آئے ہیں کیا؟ یہ موسم نئے ہیں جو انہیں نہیں پتہ کہ ہر موسم جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈی جی میٹ جو ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومتوں کو پہلے ہی سے پتہ تھا کہ موسمی صورتحال غیر معمولی موسمی صورتحال پیش آنے والی ہے، بارشیں جو ہیں وہ غیر معمولی ہوں گی، گراؤنڈ کے اوپر سچویشن مشکل ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک میٹنگ تک نہیں کی گئی کہ اس بار اگر سیلاب آتا ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ جو ڈی جی محکمہ موسمیات ہیں صاحبزادہ خان، انہوں نے سیلابی صورتحال کے متعلق بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ محکمہ موسمیات جو ہے اس نے 3 مہینے پہلے ہی غیر معمولی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا تھا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس کے بارے میں انہوں نے مئی کے پہلے ہفتے میں این ڈی ایم اے اور وزیر اعظم آفس جو ہے اور اس کے علاوہ ہر پلیٹ فارم جو ہے ان کو آگاہی فراہم کر دی تھی۔ جو ڈی جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فورکاسٹ تھی کہ مونسون بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن پھر بھی کسی محکمے نے کچھ نہیں کیا۔ اعلیٰ قیادت غیر ملکی دوروں پر تھی۔ سیلاب سے جو تباہی آنی تھی وہ تو آ ہی چکی ہے، لیکن جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ سندھ والی سائڈ پہ صورتحال کافی خطرناک ہے، وہاں پہ افسوسناک بھی کہیں گے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، بے لباس گھوم رہے ہیں، اور اوپر سے یہ جو سیاسی شہید ہیں یہ پتہ نہیں کون سا انتقام لے رہے ہیں، راشن دینے جاتے ہیں اور قرآن پاک پہ حلف لیتے ہیں کہ ووٹ دو گے تو پھر تمہیں راشن ملے گا۔ 50 روپے لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ اپنی زمینیں بچانے کے لیے انہوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت وہ تو حرکت میں آتی ہے نا۔ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، جب ہم قدرت سے الجھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، جب ہم قدرت کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آج انسان نے سمندروں کے سینے چیر لیے ہیں، پہاڑ کاٹ کے اپنے لیے راستے بنا لیے ہیں، آسمانوں کو تسخیر کر لیا ہے، لیکن پھر بھی پانی کے آگے سب بے بس ہیں۔ کچھ
کچھ بھی ہو پانی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے، لیکن یہ ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اب وقت ہے کیا ہم ادھر ادھر دیکھیں گے یا اپنے زور بازو پہ یقین رکھتے ہوئے ایک نیا عزم لے کے چلیں گے؟ ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک تنکا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی، گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں، رستے پر جب دل آیا ہو منزل تک بھاگنا پڑتا ہے، گر جاگنا ہو اس سے پہلے ایک حوصلہ جاگنا پڑتا ہے، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ باكستان اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة۔